جب کسی خاص مہمان نے گھر میں آنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بیٹھنے کے لیے اچھا انتظام کیا جاتا ہے, پردے نئے لگائے جاتے ہیں, روشنی کا اچھا انتظام کیا جاتا ہے, کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا جاتا ہے کہ کوئی خاص مہمان گھر میں آ رہا ہے. اسی طرح پیر طیب سلیم صاحب کہتے ہیں کہ جب ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا تو اس نے باغ بنایا, باغ میں پھلدار پودے لگائے, نیر اکبر نیر اصغر بنایا, اور اسی طرح خدا نے چوپائے بنائے کیونکہ کوئی خاص شخصیت دنیا میں آ رہی تھی. اور وہ خاص شخصیت کون تھی؟ وہ انسان تھا. اس کو اہمیت دی جا رہی تھی, اس کے لیے سبھی کچھ یہ کیا جا رہا تھا. اسی طرح جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں نا تو یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. دنیا آپ کسے کہتے ہیں؟ دنیا کون ہے؟ دنیا سے جو محبت کی گئی ہے, یہ گاڑیاں, یہ بلڈنگ, یہ روڈز, یہ دنیا ہے؟ نہیں, دنیا بھی انسان ہی ہے. انسان سے خدا نے اس قدر پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا, اپنی سب سے پیاری چیز انسان کی محبت میں دے دی کہ وہ نجات پائے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں نا روح القدس کا دنیا میں آنے کا مقصد, تو اعمال پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. زمین کی انتہا تک یعنی سب قوموں میں, دنیا میں جو بستیاں, ان تک گواہ ہونا ہے. گواہی بھی جو ہے وہ انسانوں کو جا کے دینی ہے. اور گواہی کیا دینی ہے؟ بڑی خوبصورت گواہی ہے جو انسانوں کو, جو دنیا کو جا کے دینی ہے. وہ عالمگیر کفارے کی گواہی ہے کہ یسوع مسیح مر گیا, دفن ہوا اور زندہ ہو گیا, اور ہم بھی زندہ ہوں گے. اور نہ صرف ہم زندہ ہوں گے بلکہ آسمان پر اس کے ساتھ ہمیشہ ابدی زندگی کے لیے رہیں گے. روح القدس بھی اسی لیے آیا کہ ہم اس کے گواہ ہوں, ہم اس کی گواہی دیں, لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتائیں کہ مسیح آپ کے لیے آیا ہے, وہ آپ کے لیے مر گیا ہے. یہ بھی انسانوں سے محبت ہے. روح القدس بھی اسی لیے ہمیں قوت دیتا ہے, اسی لیے ہمیں گواہ بناتا ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیں. اگر آپ دیکھیں نا سبت کے بارے میں دیکھیں تو مرکز 2 باب میں لکھا ہے کہ سبت آدمی کے لیے ہے, نہ کہ آدمی سبت کے لیے. یعنی اس وقت جو فریسیوں اور فقیہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے سبت کو ایک دھمکی کا دن بنایا ہوا تھا, جھگڑے رگڑے کا, خوف کا دن بنایا ہوا تھا. لوگوں پر فتوے جاری کرتے تھے وہ سبت کے دن. لیکن یسوع مسیح نے آ کے اس کی صحیح تشریح کی, سبت کی صحیح تفسیر یسوع مسیح نے بیان کی کہ سبت کے آرام کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو آرام پہنچایا جائے. اسی طرح مرکز 14 باب میں نا سبت کی بات کرتے ہوئے ہی یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تمہارا بیل یا گدھا کنویں میں گر جائے سبت کے دن تو اسے تم نکال لیتے ہو. یعنی ان چیزوں کو, بیل اور گدھے کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو بلانگس ٹو یو, جو آپ کی پراپرٹی ہیں, جن سے آپ کو مالی فائدہ ہے, جن سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ اگر کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے آپ نے شریعت کی جو تفسیر ہے نا اسے آپ نے ٹوسٹ کیا ہوا ہے. اسے آپ اپنے مطابق کرتے ہیں. اپنے مال کو بچانے کے لیے جن چیزوں سے آپ کو فائدہ ہے ان کے لیے آپ نے شریعت کو, سبت کی تشریح کو ہی آپ نے ٹوسٹ کر دیا کہ ان کو نکال دیا. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھو. یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے پڑوسی سے بیل یا اپنی کسی چیز کے برابر یا اپنی کسی پراپرٹی کے برابر محبت رکھو, بلکہ لکھا ہے کہ اپنے برابر محبت رکھو. اس لیے یسوع مسیح نے پڑوسی سے محبت کا درس دیا کہ جو کچھ آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے, جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے, اسی کو اپنے پڑوسی کے لیے بھی برا سمجھیں. اور اگر ہم دیکھیں نا تو یسوع مسیح دنیا میں آئے, ہم پہ فضل ہو گیا. یسوع مسیح مر گئے, جی اٹھے, انہوں نے کفارہ دے دیا, عالمگیر کفارہ دے دیا, خون بہا دیا. یعنی یہ نجات جو ان کے مرنے اور ان کے کفارہ دینے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ مفت میں ملی ہے. ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی. تو ہم رسپانس میں کیا خدا کو دے سکتے ہیں؟ اگر آپ مذاہب عالم میں تصور خدا دیکھیں نا تو مذاہب عالم میں لوگ خدا کو اپروچ کر رہے ہیں, خدا کو لوگ تلاش کر رہے ہیں, خدا تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن مسیحیت میں کیا ہے؟ مسیحیت کا خدا آپ کے دروازے پر کھڑا ہے, وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ کوئی کھول لے. مسیحیت کا خدا آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. یہ مسیحیت کے خدا کی انفرادیت ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا متی 25 باب 31 آیت میں دیکھیں
تو ادھر نا ایک عدالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ عدالت ہوگی اور عدالت کا خاص موضوع جو ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا۔ تو لوگ کہیں گے کہ تو کب بھوکا اور کب پیاسا، کب ننگا اور کب تو پردیسی تھا کہ ہم نے تجھے گھر میں نہیں اتارا؟ تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہیں گے کہ اگر ان چھوٹوں میں سے تم نے کسی کے ساتھ ایسا کیا تم میرے ساتھ کیا۔ یعنی انسانوں کے ساتھ پیار کرنا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، انسانوں کی فکر کرنا خدا کی فکر کرنے کے برابر ہے، یسوع مسیح کی فکر کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی جو متی 25 باب 31 آیت کا میں نے حوالہ دیا، اسی کے اینڈ میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا کہ یہ ہمیشہ کی آگ جو ہے یہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر ہم اس بات پہ غور کریں نا کہ چھوٹی سی بات، پانی نہ پلانا، کسی کو کھانا نہ کھلانا، پردیسی دے کے گھر میں نہ اتارنے کی اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سزا اتنی بڑی اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس بات کی اہمیت بتائی جائے کہ انسان خدا کی نظر میں کس قدر اہم ہے اور ہم نے اس کی کس قدر فکر کرنی ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ عزیزو، آج دنیا اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوب رہی ہے، غم کے ہجوم نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، مخلوقات کرا رہی ہے کہ خدا کے بیٹے ظاہر ہوں، خدا کے گواہ ظاہر ہوں، برے کے لہو کے گواہ ظاہر ہوں اور دنیا کو اطمینان، سکون، تسلی دیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اٹھنا ہوگا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کے پاس جانے کے لیے، ان کے ساتھ پریکٹیکلی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ مجھ میں سے اور آپ میں سے لوگ مسیح کو دیکھیں گے۔ اور بہت دفعہ نا لوگ روحانیت، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کے بارے میں بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کا، روح القدس کا ہمارے اندر ہونا روحانی ہے۔ اگر عزیزو روح القدس ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کے پھل ہماری زندگی سے ظاہر ہوں، روح القدس کے پھل ہماری زندگی سے ظاہر ہوں۔ روح القدس، ہم کسی کو غمگین دیکھ کے غمگین ہو جائیں، کسی کو خوش دیکھ کے ہم بھی اندر سے کھل جائیں یا لوگوں کی خوشی کا اہتمام کریں، یہ روح القدس کے پھل ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم حسد سے بھرے ہوں، ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہوں۔ لوگ روحانی ہونے کو یہ سمجھتے ہیں کہ الگ تھلگ ہو جانا، میں روحانی ہوں جی، میں الگ تھلگ ہو گیا ہوں، کیونکہ میں روحانی ہوں باقی لوگ روحانی نہیں ہیں۔ بالکل نہ، سخت ایسے مکے جیسا لوگ منہ بنا لیتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں۔ عزیزو، یہ روحانی ہونا نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا، دوسروں کو خوش کرنا، آپ کے چہرے سے طبعی محبت کا ظاہر ہونا، یہ آپ کا روحانی ہے۔ خدا کی خادمہ جوائس میئر کہتی ہیں کہ جب شیطان یہ چاہتا ہے کہ جب ہم نے توبہ کر لیا، ہم نے نجات پا لی ہے، تو ہم خود غرض ہو جائیں، ہم لوگوں کی مدد نہ کریں، ہم کہیں کہ ہم بچا لیے گئے ہیں، ہم نے نجات حاصل کر لیا، ہم روحانی ہو گئے ہیں۔ خدا کی خادمہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں خود غرض بناتا ہے شیطان، لیکن ہم نے خود غرض نہیں بنانا۔ ہمیں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب ہم بچائے گئے ہیں تو اس لیے بچائے گئے ہیں کہ دوسروں کو بچائیں، دوسروں کی خوشی کا اہتمام کریں۔ اور میں نا اکثر ایک بات دیکھتا ہوں کہ جب نہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے نا، تو ادھر فیس بک پہ بھی میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کے جب پوسٹ لگائی جاتی ہے تو لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، RIP، لوگ جب ملتے بھی ہیں تو ریسٹ ان پیس، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو نا میں اس بات پہ مسکراتا ہوں کہ RIP کا مطلب ہے ریسٹ ان پیس، یعنی آرام میں، سکون میں رہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو شخص مر گیا نا، وہ میرے کہنے سے کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے نہ سکون لا سکتی ہے اور نہ اسے بے سکون کر سکتی ہے۔ وہ اسے کوئی چیز دنیا کی ہلا تک نہیں سکتی۔ سکون اور بے سکونی کی بات تو بڑی دور ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ زندہ ہیں، ہم نے ان کو سکون پہنچانا ہے، ان کو اس کے بارے میں بتانا ہے جو تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو آرام دیتا ہے، لوگوں کے سکون کا، لوگوں کے زندہ جو لوگ ہیں ان کے سکون کا اہتمام کرنا ہے۔ ورنہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہوا ہے۔ ہماری نفرت نے، ہمارے حسد نے لوگوں کو اس قدر پریشان کر دیا ہوا ہے کہ وہ زندہ ہوتے بھی مردہ ہیں۔ ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیا ہے اور ہم مرنے پہ کہتے ہیں RIP۔ میں آپ کو آج ایک نا جو خیال دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے RIP کہیں،
रेस्ट इन पीस, उनके आराम का एहतमाम करें, क्योंकि मेरा यीशु मसीह इसीलिए आया था कि जो बोझ से थके मांदे लोग हैं उनको आराम मिले। और मुझे और आपको भी ये हुक्म है कि हम उनके आराम का एहतमाम करें, हम उनके लिए आगे बढ़ें। और आपके लिए ये मौका है। आज लोग कह रहे हैं ना कि ये कोरोना वायरस की वजह से घरों में बंद होना चाहिए, खुदा के साथ पर्सनल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी ये है कि आज हम सारी बाकी एक्टिविटीज़ से दुनिया की कट गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बात भी गौर करने का आज मौका मिला है, ये काम करने का भी आज मौका मिला है कि जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचे, प्रैक्टिकली उनकी मदद करें। हमने नफ़रत से, गुस्से से, हसद से लोगों की ज़िंदगियों को परेशान किया हुआ है, लेकिन ये खुदा का मंसूबा नहीं है। और ना ही खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है। खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़कर लोगों की मदद करें, लोगों के आराम का एहतमाम करें, लोगों की। आप मुझसे ना बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि सर जी देखें, हम फलाही काम करना चाहते हैं, हम भलाई के काम लोगों के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल ही नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप बाइबल को पढ़ के देखें ना, तो बाइबल के चुनने का म्यार नहीं है, ये नहीं है कि वो बहुत काबिल लोगों को चुनती है। बाइबल बहुत बासलाहियत लोगों की तारीफ करती है, बल्कि दुनिया के नकम्मों हकीरों को चुन लिया गया। और अगर आप दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करें, जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा तो तब दाऊद को कितना की जंगी तजर्बा था, बहुत ज़्यादा जंगी तजर्बा था कि वो बहुत अच्छा माहिर था। नहीं, दाऊद को तो मैं कहता हूँ माशरती ज़िंदगी का भी तजर्बा नहीं था, वो तो सारा दिन माशरे से कट भेड़ बकरियाँ चराता रहता था। लेकिन जब उसने अपने जज्बे का इजहार किया, जब उसके पास जो भी उसकी सलाहियत थी वो उसने खुदा के हुज़ूर पेश कर दी। आप जज्बे का इजहार करें, आप उठें, आप मदद करने के लिए तैयार तो हों, खुदा अगर वो आपकी मदद करेगा, वसाइल आपके लिए मुहैया हो जाएंगे। वरना देखे ना, दाऊद के दो भाई साउल की फौज में मेजर थे, वो तो ट्रेंड थे, ये ट्रेंड भी नहीं था, लेकिन इसने इसराइल के लिए काबिल फ़ख्र काम दिया। इसी तरह मूसा ने के हाथ में क्या था? लाठी थी, और उसकी वही सलाहियत इस्तेमाल कर ली गई। बेवा के घर में तेल था, छोटे बच्चे के पास थोड़ी सी मछलियाँ और रोटियाँ थी, और उसने बहुत सारे आलमों को भी, उस भीड़ में बहुत सारे फ़कीर भी होंगे, बहुत सारे फरीसी भी होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको उस छोटे बच्चे के जज्बे ने, उठने ने, आगे बढ़ने ने, उसने अपनी जो भी आपके अंदर सलाहियत है आप उसे पेश करें। आप लोगों की मदद के लिए उठें, आप जो भी कर सकते हैं बिला तफरीक लोगों की मदद करें, बिला इम्तियाज़। यीशु मसीह जो है वो दुनिया के से प्यार जो करते हैं वो बिला इम्तियाज़ है। सारी कौमों, सारे कबीलों से यीशु मसीह प्यार करते हैं, और मुझे भी आपको भी बिला इम्तियाज़ मोहब्बत करने का दर्स दिया गया है। ये नहीं कि सिर्फ अपने जानने वालों से, अपने लोगों से ही मोहब्बत की जाए, अपने बच्चों को ही हर टाइम फिक्र किया जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र में हर टाइम लगे रहते हैं। दूसरों की फिक्र करें, खुदा आपके बच्चों को, आपको, आपके कारोबार को एकदम में कामयाब कर देगा। सिर्फ आपने अपना रवैया तब्दील करना है, आपने कलाम मुकद्दस को समझना है कि कलाम मुकद्दस हमें क्या करने के लिए कहता है। आखिरी ख्याल जो आज मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ, जिसे आप अपने साथ रखेंगे, खुदा के कलाम में से रूत की किताब में नौमी, रूत और उर्फा का वाक़या है। और जब वो उससे जुदा होने लगी नौमी से, अपनी सास से, तो क्या हुआ? उर्फा ने अपनी सास को चूमा और उसे छोड़ के चली गई। लेकिन रूत ने क्या किया? वो उसके साथ चिमट गई, उसने उसे जफ्फी डाल ली, वो उसके साथ चिमट गई है। अजीज़ों, आज लोगों को सिर्फ दलासों की ज़रूरत नहीं है, आज लोगों को सिर्फ चूमने वालों की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ खाली दिलासे दें, प्रैक्टिकली कुछ ना कर सकें। आज दुनिया को चिमट जाने वालों की ज़रूरत है। आज मखलूक़ात मेरी और आपकी राह देख रही है। इसलिए उठें, जो भी आपकी सलाहियत है उसे इस्तेमाल करें। लोगों के साथ प्यार से बोलना, लोगों को तसल्ली के अल्फाज कहना। अपना मसीहत इस बात की गवाह रही है कि रसूलों ने, उनके आगे तबा ताइबीन ने यही किया। उन्होंने जो कुछ था वो लोगों की खिदमत के लिए दे दिया। उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने बच्चों का नुकसान किया, लेकिन दुनिया का फ़ायदा किया। उन्होंने अपने रवैये से दिखाया कि मसीहत जो है वो अपना फ़ायदा नहीं चाहती, बल्कि दूसरों का फ़ायदा चाहती है। खुदा मेरा और आपका हामी और नासर हो। आमीन।